بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے۔ ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و ناس گردا گرد تخت شاہی کے ماتب کھڑے تھے۔ ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک حشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو حفظ الکلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور تکبر بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نست نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، پھر وہ خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھ دیا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر تو چیونٹیوں کے بادشاہ جس کا نام شامور تھا، انہوں نے کہا، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس شامور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا، یہ بھی رعایت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شامور کو پکڑ کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا۔ پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا سلیمان آتا ہے، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا ہے؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ کو اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا ہے، مگر اس کے واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کے تاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ تاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم تو حفظ متقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی ہی شفقت ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی میں میری خوشی اور ان کے غم سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غمخواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چیونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے۔ تمہاری بادشاہی سے کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو؟ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے۔ وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے ناتونوں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کرتا ہوں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شامور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے جو سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخشش مجھ کو ایسے ملک کے نہ ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے۔ پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ کہنا چاہیے، اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چیونٹی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ خفا ہوئی۔ اس وقت چیونٹی بولی،
اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بہید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بہید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک ناگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اور اس میں کیا بہید ہے کہ آپ کو اس کا بہید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بھی بہید معلوم نہیں۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت روئے اور فرمایا کہ تم نے سچ کہا، دنیا مثل ہوا ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو سلیمان کی کیا معنی ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا، تو بڑی نادان عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہی بھی دی ہے، تم رعایتوں کی نگہبانی کرو اور عدل انصاف سے رعایت کرو، شاد رکھو، ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی رعایتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کو بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی کسی پر بھی ظلم نہ کر سکے۔ بس حضرت سلیمان نے شامور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شامور نے جا کر ایک ران ٹنڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان ہنس کر بولے، اے شامور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹنڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرات، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کی اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، پھر بھی اس میں کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں جا کر گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت بزرگی کے لائق ہے۔